ایک طرف عائزہ ہے جو اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے اپنی بہن کی شادی اپنے دیور کے ساتھ زبردستی کروا دینا چاہتی ہے، تو دوسری طرف عنایہ ہے جو کہ اتنی ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ یہ شادی کسی طریقے سے رکوا سکے۔ شایان کو تو کال کر کے یہ تک کہہ چکی ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے گھر والوں کے خلاف جا سکتی ہوں، خودکشی بھی کر سکتی ہوں۔ شایان جو کہ اسے صاف انکار کر چکا ہے کہ میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی عنایہ کو صبر نہیں آ رہا۔ اسے یہی لگ رہا ہے کہ شایان صرف اور صرف آپی کی اس حرکت کی وجہ سے ہی ناراض ہے، ورنہ تو وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ اوپر سے جب عائزہ نے شایان کے اوپر کافی پھینکی تو کسی نے اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ بھی اپلوڈ کر دی تھی، جس کی وجہ سے شایان کی مزید بےعزتی ہوتی ہے۔ عائزہ کی شکل تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ شایان کو کسی لڑکی نے ذلیل کیا ہے، اور یہ ویڈیو عاشر کو ہی دکھائی دے جاتی ہے۔ وہ تو فوراً سے ایشال کو بھیج دیتا ہے کہ یہ تو تمہارا کزن ہے نا۔ ایشال کو لگتا ہے کہ شایان کے والد تک یہ بات پہنچ گئی تو بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اسی لیے وہ شایان کو یہ ویڈیو بھیج کے کہتی ہے کہ یہ کیا سین ہے، تمہاری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اور پھر ایشال کے والد اپنی سورسز لڑا کے وہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، لیکن شایان کے دل میں بدلے کی آگ دوبارہ سے جنم لے لیتی ہے، اور اسی دوران ہی عنایہ کی اسے کال بھی آ جاتی ہے۔ اب تو وہ عنایہ سے کہہ دیتا ہے کہ کیا کر سکتی ہو میرے لیے، اگر تم میرے لیے واقعی ہی کچھ بھی کر سکتی ہو تو تمہیں گھر سے بھاگ کے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ وہ عائزہ سے کسی بھی صورت بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کی چھوٹی بہن بھاگ کے کسی سے نکاح کر چکی ہے۔ یہ بات اگر عائزہ کے سسرال میں پتہ چلے گی تو جو اس کی اتنی عزت کرتے ہیں انہیں آخر کس طرح فیس کر پائے گی عائزہ۔ بہرحال عنایہ بھی اسے یہ بات تو کرنے سے روکتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ جب تمہارے گھر والے آئیں گے تو میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی ہماری شادی کے لیے، اور جب میں جانتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو منا سکتی ہوں تو پھر یوں بھاگ کے کیوں شادی کی جائے۔ لیکن شایان تو اس سے شادی کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ ہے بھی نہیں، وہ تو صرف اور صرف اس کے تھرو عائزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ میری بات تمہیں اگر سمجھ آ جائے اور میرے ساتھ بھاگ کے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو تو ضرور آ جانا، ورنہ دوبارہ مجھے کال کرنے کی غلطی مت کرنا۔ دوسری طرف عائزہ کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ عنایہ اگر روحان سے شادی کر بھی لے گی تو کیا وہ لڑکا اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، پر عائزہ یہی کہتی ہے کہ ہاں جب شادی ہو جاتی ہے تب آخر سب لوگ بھول ہی جاتے ہیں۔ عائزہ اپنے گھر میں تو سب سے بات کر ہی چکی ہے اور سب کو ہی یہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا ہے۔ روحان بھائی سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عنایہ مجھے پسند نہیں کرتی اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، بہرحال میں اسے بچپن سے ہی پسند کرتا ہوں اور میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ اب اسد کہہ دیتا ہے کہ روحان کی پسندیدگی ہونے کے باوجود ہم عنایہ کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپیں گے نہیں، بلکہ میں خود جاؤں گا اور عنایہ سے اس کی پسند پوچھوں گا۔ ادھر عنایہ نے تو ماں کے سامنے وبال مچا رکھا ہے اور ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے روحان سے شادی نہیں کرنی بلکہ مجھے صرف اور صرف شایان سے شادی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ماں بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن عنایہ ماں کے اوپر ہی چلانا شروع کر دیتی ہے اور صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بات نہیں کی تو میں تایا ابو سے خود ہی بات کر لوں گی اور انہیں بتا دوں گی کہ میں روحان سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اور اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے ابا پیچھے آ جاتے ہیں اور اس کی یہ بات اس کے منہ سے ہی سن لیتے ہیں۔ ابا تو وہیں دل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ابا کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد کیا عنایہ اپنا فیصلہ بدل دے گی، یہ سب ہم جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔